پائی. یہ تو ایک یہ ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ابھی تک اپنا کوئی گول نہیں وہ کر سکے کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے. ہر شخص جو بھی آیا اپنا کام کرتا رہا. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس تعلیمی نظام جو ہے وہ ایک تھا نہیں. ہوا یہی کہ جو پاکستان بنا اس وقت بھی یہی انڈیا میں چل رہا تھا نظام, وہ یہاں بھی نافذ ہو گیا. یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہوا کہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہمارے پاکستان کے علاقے جو صوبے تھے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ وڈیرہ شاہی اور جاگیردارانہ نظام تھا. حالانکہ ہندوستان میں نہیں تھا, وہاں پہ تو انہوں نے سب نیشنلائز کر دیا تھا. وہاں پہ زمین بھی نیشنلائز ہو گئی, وہ بھی کر دیا, اسٹیٹ لے لیا, سونا بھی کر لیا نیشنلائز. لیکن یہاں نہیں ہو سکا, پاکستان میں یہ نہیں ہوا. بھٹو صاحب نے جب نیشنلائز کیا نہیں, وہ نیشنلائز اس طرح کا نہیں, مطلب جیسے اسٹیٹ اس کو پراپرٹی نہیں لیا. گورنمنٹ نے لینڈ ریفارم نہیں کیا جو کہ انڈیا نے کیا تھا. نہرو جب آئے تھے تو انہوں نے لینڈ ریفارم کیا, فیوڈل سسٹم کو. ہاں, تو ہمارے یہاں وہ فیوڈل سسٹم چلتا رہا. جی اس سے ہمیں نقصانات بہت ہوئے کہ ہمارے یہاں جو ڈیموکریٹک جو سسٹم تھا وہ ڈیولپ نہیں ہوا. اور وہی فیوڈل نظام جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. تھوڑا بہت 19-20 ہوا ہے. اب وہی لوگ جو فیوڈل آرٹ تھے اب وہ ریٹائر ہو گئے, تو اب ان کے بچے آ رہے ہیں, ان کے بھائی آ رہے ہیں, مطلب جو بھی ان کے بعد ان کی نسلیں ہیں وہی نسلیں پھر اب آ گئی ہیں. وہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کا پورا سارا کردار ہے. وہی اہم وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارا کنٹرول جو ہے ان کے پاس ہے یا پھر فوج کے پاس ہے. تو تعلیم ہمارا چونکہ تعلیم کا ایک نظام تھا ہی نہیں, ہمیں اس وقت اصل میں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنا ایک تعین کرتے تھے نظام تعلیم. بہت ساری آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن ریفارمز کے سلسلے میں بہت ساری رپورٹ بنی. 4-5 رپورٹ تو مجھے یاد ہے جو بنائی گئی تھی مختلف ادوار میں, لیکن عمل کسی پہ نہیں ہوا. آج تک ابھی پھر ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ پچھلے سال گئے تھے اسلام آباد, 2 دن وہاں پوری کانفرنس ہوئی کہ صاحب نظام تعلیم کیا ہونا چاہیے, کیریکولم کیسا ہونا چاہیے. تمام صوبوں سے لوگ آئے تھے, ماہر تعلیم سب بیٹھے وہاں پہ, اور ایک نظام ان کو بنا کے دیا گیا. لیکن بعد میں ہی پتہ چلا کہ جو اس کے چیف تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, چونکہ انہوں نے جو چیزیں پروجیکٹ کر کے بھیجی گورنمنٹ کو وہ نامنظور تھی. تو پھر وہ اس میں آ گیا, پھر ٹرن وائلر شروع ہو گیا. ابھی تک جو ہے ہمارے پاس کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی تعلیمی پالیسی نہیں ہے جس کو ہم صحیح طرح سے نافذ کر سکیں. تو یہ حال ہے ہمارا کہ اتنے برسوں میں ابھی تک ہم اپنا تعین نہیں کر سکے تعلیمی نظام. تو آپ سوچئے کہ جس ملک کے اندر تعلیم نہیں ہوگی, جس ملک میں لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے, آپ لے لیجیے آس پاس ممالک میں, ایون بنگلہ دیش میں لے لیجیے, مالدیو میں لے لیجیے, اپنے ایران میں لے لیجیے, ان کے یہاں بہت اچھی ہے, 90% سے اوپر ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں. تو ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم نے وہ. اچھا, دوسری ایک بات اور کہ
ہمارے یہاں نظام جو چل رہا ہے اس میں 3-4 سسٹم الگ الگ چل رہے ہیں. جی میں اسی طرف آنے والا تھا. مدرسہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جی گورنمنٹ کے اسکول چل رہے ہیں. جی جی پیلے اسکول جو ہم کہتے ہیں. جی آپ ذرا ان کی حالت تو دیکھیے جا کبھی. اس کے بعد ہمارا انگلش میڈیم جس کو انگلش میڈیم اسکول بہت سارے ہو گئے، لیکن وہ انگلش میڈیم اسکول جو ہے کچھ ویسی جاننے دکھانے کے لیے ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا وہ کیمبرج سسٹم جو ہے جو چل رہا ہے نافذ ہے. جی جی او این اے لیول کا سسٹم چل رہا ہے. جی جی تو یہ اتنا تضاد ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جو بچے جن کے پاس ریسورسز ہیں ان پیرنٹس کے پاس، وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو باہر بھی بھیج دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے بہت سارے امیر جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن بھی باہر کرواتے ہیں. وہ پاکستان میں نہیں کراتے. ایسا ہے ان کے پاس تو بھیج دیتے ہیں بچوں کو، جاؤ ہاسٹل میں رہو اور تعلیم حاصل کرو. تو یہ اتنا تضاد ہو گیا ہے کہ اب ہمارے پاس کلاس سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایک کلاس جو ہے وہ اپر کلاس جو کہ انگلش میڈیم اور اس کا پڑھا ہوا ہے اور باہر سے پڑھا ہوا ہے، اور باقی جو ہیں وہ سب یہاں کے ہیں لوگ. اب ان میں کمپٹیشن بھی بہت ہے. تو اب جو بیچارے غریب بچے ہیں یا ان کے جو اولاد ہیں جو جنہوں نے پڑھ بھی لیا ہے